جیسے ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں اور کتابوں کے مطالعے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے اور علماء کی گفتگو سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. جی بے شک. ایک ایسا ضابط حیات کہ آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو وہ کور کرتا ہے, تمام سیگمنٹس کو وہ پورا لے لیتا ہے. تو جس طرح شادی ہوتی ہے, ہماری گفتگو چل رہی تھی, شادی میں جو مقصود ہوتا ہے وہ محبت اور الفت ہوتی ہے. دو لوگوں کا جڑنا ہوتا ہے, دو روحوں کا جڑنا ہوتا ہے, دو خاندانوں کا جڑنا ہوتا ہے, دو شخصیات کا جڑنا ہوتا ہے. پھر اور ان کے جڑنے کی جو بانڈ ہے, بانڈنگ ہے, وہ محبت اور الفت ہے. جہاں پر محبت اور الفت نہیں آتی تو پھر شریعت آپ کو محبت اور الفت پیدا کرنے کے مختلف طرق سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کرنا, ایک دوسرے کے لیے جو ان کی خطائیں ہیں ان کو چھوڑ دینا, ان کو خوبیوں پر نظر رکھنا, ان کی خامیوں پر نظر نہ رکھنا, اور پھر کس طریقے سے ایک دوسرے کو ہدایہ دینا, تحفے تحائف دینا اور اچھی باتیں کرنا. یہ محبت بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں مختلف رشتوں میں. جہاں پر یہ اندیشہ ہو کہ ہماری آپس میں نبھ نہیں رہی اور مرد کا گھر میں آنا مشکل ہو جائے کہ اب میں پھر اس گھر میں جاؤں گا, خواتین کہتی ہیں کہ یہ مصیبت پھر گھر پہ آئے گی اور ماحول پورا خراب ہو جائے گا اور کوئی طریقہ نہ ہو, تو اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اور مذاہب میں کوئی حل موجود نہیں تھا. شریعت نے اس کا حل بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ اچھے طریقے سے جدائی ہے. اور وہ جدائی اس طریقے سے ہے کہ جو جس پر ہم بات کریں گے کہ شریعت نے بتایا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اگر ہم چھت پر جانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک سیڑھی چڑھتے ہیں, پھر دوسری, اور کرتے کرتے ہم چھت پر پہنچ جاتے ہیں. تو اگر جدائی مقصود ہو تو جدائی سے پہلے جو اس کے پری ریکویزٹس ہیں, جو اس سے پہلے سٹیپس آزمانے ہوتے ہیں, اس کی پوری شریعت نے ایک آپ کو جو ہے وہ طریقہ کار بتا دیا ہے. اور اسلام کی دیکھا دیکھی اور اسلام کے لاز کو دیکھتے ہوئے جو آئلی قوانین ہیں, جو میاں بیوی کے درمیان کے قوانین ہیں, جو معاشرتی قوانین ہیں, اس کی دیکھا دیکھی کئی مذاہب نے ابھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی ہے اپنے اسٹیٹمنٹس کے اندر کہ وہ ڈائیورس وغیرہ وہاں پر بھی یہ تصور شروع ہو چکا ہے, ورنہ پہلے یہ تصورات وہاں پر نہیں تھے. تو جو ایک پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے طلاق دینے کا, اور اگر میں طلاق کا لفظ استعمال نہ کروں اور یہ کہوں کہ میاں بیوی کے جدا ہونے کا اچھے طریقے سے ایک پورا پروسیس ہے, تو وہ شریعت نے ہمیں بیان کیا ہے. اگر اس پروسیس کو چونکہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کیا ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے قرآن کی ان تعلیمات کو پھلانگ دیا ہے اور وہ غصے سے مغلوب ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں شیطان کے ہاتھوں میں انسان فٹ بال بن جاتا ہے, گیند کی طرح ہوتا ہے, چاہے وہ اس کو یہاں مارے چاہے وہاں مارے. تو اس شخص نے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنی خاتون کو, اپنی بیوی کو, اپنی اہلیہ کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فعل کو اتنا محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے آپ نے تشریف فرما تھے, آپ اٹھ گئے غصے سے اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ مذاق شروع کر دیا ہے, اور کتاب کے ساتھ مذاق ہوگا حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو یہ ایک اشارہ تھا کہ اے لوگوں, میرے جانے کے بعد خدا را کتاب اللہ کی تعلیمات کو بھول نہ جانا اور اپنے غصے پر کو اپنے اوپر حاوی کر کے شیطان کے ہاتھوں میں تم کھلونا نہ بن جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا محسوس کیا. اب آگے ہم وقت در وقت بیان کرتے رہیں گے کہ شریعت میں جدائی کا تصور کیا ہے اور کس طریقے سے جدائی ہو سکتی ہے.